بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ عز و جل کل نفس ذائقۃ الموت۔ دیکھیے یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم سب نے مرنا ہے، ہر انسان نے مرنا ہے۔ ہمارے پہلے آئے کتنے آئے زمین کے اوپر، ہمارے باپ دادا، پھر ان کے باپ دادا کدھر چلے گئے، نام و نشان مٹ گیا ہے، نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ ہمارا بھی یہی معاملہ ہونا ہے، ابھی اگلی نسل آ جانی ہے۔ لیکن ایک بات جو یقینی ہے وہ موت ہے۔ مرنے کے بعد معاملہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ اصلی معاملہ شروع ہو جائے گا، اور اس وقت پتہ چلے گا میں پیدا کس لیے کیا گیا تھا اور میں کرتا کیا رہا ہوں، میں تو وقت ضائع کر دیا۔ اس وقت پچھتاوا ایسا شدید پچھتاوا ہوگا کہ اس کی تلافی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے آج ہم غور و فکر کریں، صرف یاد دہانی کرانے آئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ان چیزوں کو، صرف انسان ذرا اپنے دنیاوی معاملات میں آ کے ذرا مصروف ہو جاتا ہے، پریشانیاں بھی ہوتی ہیں اور ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے انسان اس چیز کو بھول جاتا ہے۔ لیکن ہمارا مالک اور خالق بتاتا ہے کہ یہ بات آپ نے، یہ سبق آپ نے کبھی نہیں بھولنا ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو۔ چاہے یہ زمین چھوٹی سی اس کائنات کے اندر اس کی کیا حیثیت ہے، جہاں بھی جاؤ گے تم نے اللہ ہی کے اس سسٹم کے اندر جکڑے ہوئے ہو، اس سے آپ نہیں باہر نکل سکتے ہیں۔ لہذا ہر جگہ جیسا مالک فرماتا ہے انی ارضی واسعہ فایہ فاعبدون، میری زمین وسیع ہے، جہاں بھی جاؤ بندگی میری کرنی ہے، بندے تم میرے ہو، کسی اور کی بندگی اختیار نہ کرنا، کیونکہ یہ وہ جرم ہوگا، مالک فرماتا ہے ناقابل معافی جرم ہے۔ یقین کرو بیٹے، یہ 4-5 منٹ کے اندر میں آپ کو قرآن اور حدیث کا بالکل نچوڑ اور خلاصہ بتا رہا ہوں، کیونکہ ہر ایک کو نہیں موقع ملتا پڑھنے کا، لیکن سننے کا تو موقع مل گیا۔ نچوڑ میں آپ کو بتا رہا ہوں، پورے قرآن کا نچوڑ اور عرق خلاصہ کیا ہے 2 الفاظوں کے اندر، اور بولا جا سکتا ہے۔ یہ ہمارا جو کلمہ ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پورا قرآن اسی کی تفسیر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، صحابہ کرام کی پوری زندگی، اسلامی تاریخ جو ہے یہ پوری سمجھو اسی کی تفسیر ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ بس اتنی سی بات ہے، قرآن یہ آپ سے منوانا چاہتا ہے، اور ساتھ ہی کہا کہ یہ بات مانو، اور نہیں مانو گے تمہاری خیر نہیں، مانو گے تمہاری خوشخبریاں ہیں، خوش قسمتیاں ہیں۔ صرف اتنی بات مان لو کہ لا الہ الا اللہ اور پھر محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اب ہم مانتے تو ہیں اتنی، لیکن ہمیں کوئی تشریح کر کے نہیں بتاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا آگے مطلب کیا ہے۔ کسی سے بھی پوچھو، ہاں بھائی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس سے تمہاری کیا مراد ہے، تو آپ لوگ اکثریت خاموش ہو جاتی ہے۔ بھائی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی پکارنے کے لائق نہیں ہے، کوئی رکوع کے لائق نہیں ہے، کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے، کوئی بھی اس لائق نہیں ہے کہ جس کو ہم اللہ کی طرح کریں۔ جو ہم اپنی جسم یا جو پکاریں ہم اللہ کے لیے لگاتے ہیں، وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ باقی انسانوں کی خدمت ہے، والدین کی خدمت ہے، نیک لوگوں کا احترام ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن وہ معبود نہیں ہے، وہ پکارے جانے کے لائق نہیں ہے اللہ کی طرح غائبانہ، وہ نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے، وہ نفع نقصان کے ہمارے نہیں ہے مالک۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا جب کہ سب سے زیادہ تکلیفیں کس کو آئی ہیں، تو نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ یہ حدیث ہے، کسی عالم دین سے جا کے پوچھ لو، کسی بھی عالم دین سے پوچھ لو کہ ایک بھائی نے یہ حدیث سنائی ہے، کیا یہ صحیح اس نے کہا یا غلط کہا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ تکلیفیں دنیا میں انبیاء پر آئی۔ غور کرو اس میں کتنا نقطہ ہے۔ وہ جن کے اوپر خود مصیبتیں آئی ہوں، وہ دوسروں کی مصیبتیں کیسے حل کریں گے؟ اور وہ جو ان کے اوپر مصیبتیں آئی تھی، اللہ ناراض نہیں تھا ان پر، ان کو آزمائش میں ڈالا، ان کو چیک کیا، دوسرے لوگوں کے لیے مثال بنایا کہ دیکھو یہ میرے بندے ہیں، میری وہی ان کے ساتھ ہے، ان پر مشکل مصیبت آتی ہے تو یہ مجھے پکارتے ہیں، دوسروں کو بھی یہی کہتے ہیں اللہ کو پکارو۔ زکریا علیہ السلام بڑھاپے تک اولاد کے لیے کس کو پکارتے رہے؟ قرآن کو پڑھو، کسی عالم دین سے پوچھو زکریا علیہ السلام بڑھاپے تک کس کو پکارتے رہے، وہ کہے گا اللہ کو۔ ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد ملی، اسماعیل اور اسحاق۔ ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی اولاد ہے، کس کو پکارتے رہے؟ اللہ کو۔ نوح علیہ السلام نے کس کو پکارا تھا بتائیے؟ وہ جو عذاب آیا تھا بڑا، آپ کو پتا ہے بڑا سیلاب آیا، وہ پانی بارش کس نے برسائی تھی؟ اللہ نے۔ ایوب علیہ السلام کو بیماری، کتنے عرصہ بیمار رہے، کس کو پکارتے رہے بتائیے؟ اللہ کو۔ سادہ سادہ باتیں ہیں، موٹی موٹی باتیں، کوئی اس میں وہ کوئی الجبرا یا کوئی راکٹ سائنس یا کوئی گردانے یا عربی گرامر میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں کہ آپ کہیں میں تو پڑھا لکھ، مجھے کیا پتا یہ سیگا کون سا ہے؟ سیگے کی بات نہیں ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ یہ بات اللہ نے ہر بندے سے مانگی ہے، یاد رکھیں۔ باقی ساری آگے جتنی آگے بڑھتے جاؤ علیحدہ بات ہے،
لیکن یہ بنیادی بات ہر بندے سے اللہ تعالیٰ نے مانگی ہے کہ دیکھنا میرے علاوہ کسی کو معبود نہ بنانا، ورنہ وہ آگ لگے گی بجائی نہیں بجے گی، تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، نمازیں روزے منہ پر مارے جائیں گے۔ بتاؤ اس بندے کی اس وقت حالت کیا ہوگی جو نمازیں بھی پڑھتا رہا، روزے بھی رکھتا رہا، تہجد گزاریاں بھی کرتا رہا، حج بھی کر کے گیا، اور مرنے کے ساتھ پتہ چلا کہ وہ چیز ساتھ نہیں لے کے گیا ہے جو اصل تھی۔ اس کی چھوٹی سی مثال، جس طرح آپ پردیسی لوگ ہیں، میں بھی ہوں، آپ اس مثال سے سمجھ جائیں گے۔ آپ زبردست قسم کی تیاری کر کے آئیں بحرین میں آنے کے لیے، اور ایئرپورٹ پر پتہ چلا ویزا ہی کوئی نہیں ہے، بتاؤ کیا کرو گے؟ ہاں وہ کپڑوں کا جوڑا چھوڑ کے آگے، وہ پیسے چھوڑ کے آگے، وہ جوتی چھوڑ کے آگے، وہ ساری باتیں چل جائیں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ویزا ہی کوئی نہیں ہے۔ بتاؤ ٹکٹ بھی ہاتھ میں ہے، ویزا ہی کوئی نہیں، تو کیا کرو گے؟ یہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے نا، یہ جنت کی چابی ہے کہ پہلے اس بات کو مانو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور آج جو مسلمانوں کی پوری دنیا میں درگت بنی ہوئی ہے، ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اسی نقطے کی وجہ سے ہے میرے پیارے بھائیوں۔ یہ مومن نہیں رہے۔ اللہ کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم مومن بنو، تمہارا سر میں بلند کروں گا، عزت دار کروں گا۔ بتاؤ یا اللہ کی کتاب کیا کہہ سکتے ہو کہ غلط ہے، یا پھر ہم غلط ہیں، مسلمان غلط ہیں؟ اللہ کی بات تو سچی ہے۔ آج بھی مومن بن جاؤ، مسلم بنو، اللہ کے فرمانبردار بنو۔ پہلی بات ایمان خالص کرو، توحید کو اختیار کرو۔ اب کسی نبی نے کوئی نہیں آنا، یاد رکھیے، کوئی کتاب اب کوئی نہیں اترے گی۔ اب یہ آپ کی اور میری ڈیوٹی اس بات کو پھیلاؤ دنیا میں، یہ اللہ کا حکم ہے ہم سب کے لیے۔ جس طرح انبیاء کو اس طرح حکم تھا، ہمارے لیے اب اس طرح حکم ہے کہ اب نبی کوئی نہیں ہے، ہاں نبی کی باتیں موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قبروں کو کچا رکھو، اس کو اوپر عمارت نہ بنے، گنبد نہ بناؤ، مطلب کہ میری بات تو نہیں ہے نا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، یہ میری بات تو نہیں ہے نا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اقرأ القرآن ولا تقلبی، قرآن پڑھو پڑھاؤ لیکن اس کو روٹی کمانے کا ذریعہ نہ بنانا، روٹی کمانے کا ذریعہ۔ بزنس آج ہمارے علماء کیا کر رہے ہیں؟ بزنس، دین بزنس سے برکت ختم ہو گئی، اللہ کا حکم پیچھے چلا گیا۔ اللہ کے بندو اس وجہ سے ذلت و خواری ہے۔ کوئی بریلوی بنا دیا گیا، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث، کوئی تکرالوی، سہروردی، نقشبندی، چشتی۔ بتاؤ کیا انبیاء یہ بنانے آئے تھے؟ کیا صحابہ کرام یہ تھے؟ وہ تو مسلم تھے، اس وجہ سے عزت دار تھے۔ آج فرقوں میں بٹ گئے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں، کوئی سیاسی فرقے، کوئی مذہبی فرقے، کوئی علاقائی فرقے، اسی وجہ سے وہ دین نہیں ہے، وہ ایمان نہیں ہے۔ اسلامی ملک میں بیٹھے ہو آپ کو خارجی کہتے ہیں، بتاؤ کوئی عزت ہے ہماری یہاں؟ یا کسی بھی جگہ کوئی کہے نا بڑی عزت ہے، بڑی احترام ہمیں، کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ ایمان نہیں ہے، وہ توحید نہیں ہے، وہ جو روح ہوتی ہے وہ نہیں ہے اس کے اندر، جسم مردہ ہے۔ فلسطین میں کیا ہو رہا، کوئی اسلامی ملک اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیوں؟ ایمان کا وہ جذبہ ہے ہی نہیں ہے، ہمدردی ہی نہیں ہے۔ بس وہ جس طرح نہیں ہوتے پولٹری فارم والے مرغے، ایک کو پکڑتا ہے دوسرے کڑا کڑا کڑا، بس ختم، تھوڑی دیر کے بعد انہی کے سامنے ذبح کرتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے، اور وہ باقی سمجھتے ہیں ہماری باری کوئی نہیں آئے گی، ہماری باری تو آخر میں آئے گی، آخری کی بھی باری آ جاتی ہے ایک وقت۔ اسی طریقے سے یہ ذلت و خواری شرک کی وجہ سے ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیو، ہم آپ سے کوئی چندہ مانگنے نہیں ہے، یقین کرو، کوئی یہ نہیں کہ جگہ چلو ہمارے ساتھ وہاں چلا لگاؤ، نہ، کوئی نہیں، یہیں بیٹھے رہو، ٹھیک ہے، لیکن ایمان کھا، یہ پہلا سٹیپ ہے۔ اس کے بعد اگلے آپ کی مرضی ہے، لیکن اگر یہ بات مانے بغیر موت آ گئی تو چاہے پاکستان میں موت آئے، چاہے بحرین میں آئے، چاہے امریکہ میں آئے، چاہے مکہ میں آئے، چاہے مدینہ میں آئے، جنت نہیں جا سکو گے۔ یہ بالکل آخری بات میں آپ کو قرآن حدیث کی کتاب ہے۔ اور محمد رسول اللہ کلمے کا دوسرا احساس، نبی علیہ السلام کو اپنا لیڈر مانو، اپنا قائد مانو، ان کی بات کو دل کے اندر سے تسلیم کرو۔ نبی علیہ السلام کی بات کے مقابلے میں بڑے سے بڑا علماء کہتے ہیں وہ جی بڑے علماء نے یہ مسئلہ بتایا، اور نبی علیہ السلام سے بھی بڑا ہے۔ جب نبی علیہ السلام کی بات آ گئی، بات ختم پھر ہو گئی۔ آخری نبی مانتے ہو تو بات بھی ان کی آخری مانو نا۔ جب نبی علیہ السلام کے بعد کسی اور کی بات مانتے ہو تو نبی کو کہاں آخری مانتے ہو؟ پھر تو تمہارا آخری کوئی اور ہے۔ یہ فراڈ کرتے ہیں کہ یہ ختم نبوت کا مسئلہ، یہ ان کے پیٹ کے مسئلے سارے، یقین کرو۔ اصل چیز یہ ہے توحید کا معاملہ ہے، اور نبی علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرو، جہاں بھی ہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اگر یہ بات نہ مانی تو یقین کیجیے کوئی بات آپ کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتی۔ اللہ تعالیٰ بچائے۔ میری دعا بھی ہے، میں دعا گو ہوں، 5-6 منٹ کے لیے کہا تھا، آپ کی دلچسپی کو دیکھ کے 3-4 منٹ میں نے اور اوپر لے لیے ہیں۔ یہ اللہ کا احسان، یہ اس کی توفیق سے معاملہ ہوا، یقین کیجیے۔ آپ کو موقع ملا، مجھے موقع ملا ہے، یہ کام کرنے کا ہے اصل معنی۔ اگر جو تبلیغ توحید کی تبلیغ ہوتی ہے، ہمارے کتنے تبلیغی بھائی آگے پیچھے کتنی محنتیں بھی کرتے ہیں، لیکن قرآن کی تبلیغ نہیں کرتے، اپنے اپنے، کوئی فضائل اعمال لے کے گھوم رہا ہے، کوئی فیضان سنت لے کے گھوم رہا ہے، کوئی اپنی بھی کتابیں لے کے گھوم رہا ہے، اپنی یہ وہ بات نہیں، یہ تو قرآن کی بات ہے۔ الحمدللہ سے لے کر والناس تک یہی مسئلہ ہے آپ کو۔
آپ کے اپنے مالک کی کتاب ہے، آپ کے اپنے رسول کی بھی بات آپ کو یاد آنی چاہیے، کوئی نئے رسول کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کو مانیں گے اپنا بھلا کریں گے، نہیں مانیں گے اپنا نقصان کریں گے. ٹھیک ہے بھائیو، السلام علیکم.